الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اسلامی نقطہ نظر سے بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے اسلام میں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اہمیت کی، اور بہت قدیم زمانے سے، اسلام سے بھی پہلے محرم کا جو زمانہ ہے، محرم کا جو مہینہ ہے، تاریخ کے بہت اہم واقعات محرم کے مہینے میں پیش آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے معلومات کی کہ بھائی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے، اس لیے تم تو نام کے یہودی ہو، تم تو نام ٹائٹل یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہو، اصل حضرت موسیٰ کے پیروکار تو ہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے یہ بتایا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو تو اس نعمت کا اسلام میں جو تصور ہے اس کو منانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، یہ تصور ہے۔ حضور علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن میری ولادت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کو پتہ ہے سنت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن نازل ہوا، یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ پیر کے دن نازل ہوئی، تو اس لیے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے اس دن آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور امت کو ترغیب دی کہ بھائی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ ہمارے ہاں جب کسی چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کسی دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا اس چیز کا تصور ہے کہ اس دن روزہ رکھیں؟ ہمارے یہاں بھی لوگ سالگرہ مناتے ہیں، تو سالگرہ کیسے منائی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں سالگرہ کیسے منائی جاتی ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی سالگرہ نہیں، آپ ہر ہفتے اس دن کو مناتے تھے، اور ہر ہفتے ایسے مناتے تھے کہ اس دن عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ وہ سالگرہ نہیں تھا، وہ سمجھیں ہفتہ گرہ تھا، وہ ہر ہفتے آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم مسلمان ہیں ہم سارے۔ پارٹ ٹائم کا مطلب یہ کہ کچھ چیزوں میں اسلام پہ عمل کرتے ہیں، باقی اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔
کسی کو منع کرو کہ سالگرہ مت مناؤ بھائی، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سارے گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ جتنے گناہ ہیں، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہو جائے؟ روزہ نہیں رکھے گا تو کیا ہو جائے؟ حج نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے؟ تو آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دنیا میں تھوڑی پتہ چلے گا. اللہ نے آخرت اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ آخرت میں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ سب نوٹ کر رہا ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتے میں ڈھیل دیتا ہوں. تو ہمارے ہاں جو سیلیبریشن ہے یا کسی دن کو منانا ہے، وہ مختلف دن ہمارے ہاں منائے جاتے ہیں. تو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کسی دن کوئی نعمت کی ہے، اس نعمت کے بدلے میں آپ اس دن روزہ رکھیں کہ اللہ آپ روزہ رکھیں، صدقہ دیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اس نیت سے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ نعمت کی، میں آپ کے شکرانے کے طور پہ یہ عمل انجام دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے، کس کو پتہ چلے گا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ پتہ چلے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پیر کا روزہ آپ نے رکھ لیا مثال کے طور پر، تو کسی کو پتہ چلے گا آپ عاشق رسول ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور اگر آپ نعرے لگائیں گے ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں. فرق ہے نا دونوں میں فرق ہے. ایک میں ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے آپ عاشق رسول ہیں، حالانکہ جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے. اور ایک میں کسی کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن جو عمل ہے آپ کا وہ سنت کے مطابق ہے، یہ عشق رسول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات 10 محرم کو عطا فرمائی. اور بھی احادیث میں اس کے مختلف فضائل ہیں. اسلامی تاریخ میں محرم کا جو مہینہ ہے، اس کی جو خصوصی جو واقعہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جتنی دینی شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے تذکرے میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ان چیزوں پہ زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں یا ان چیزوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی کے وہ حصے جس کا ہماری زندگی کے جس کو پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے، جو اس سے متعلق ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، تو سیرت کے جلسے میں سیرت بیان نہیں ہوتی. سیرت کے جلسے میں حضور علیہ السلام کی صورت بیان ہوتی. آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ چلتے ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، دندان مبارک. یہ صورت ہے، یہ سیرت نہیں کہلاتی. سیرت کا مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام کیسے شوہر تھے تاکہ میں اس طرح کا شوہر بنوں. آپ علیہ السلام کیسے پڑوسی تھے تاکہ میں اس طرح کا پڑوسی بنوں. آپ علیہ السلام کیسے والد تھے تاکہ میں اس طرح کا والد بنوں. آپ علیہ السلام کیسے حکمران تھے تاکہ ہمارے حکمران ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. آپ علیہ السلام کس طرح کے سپہ سالار تھے، کس طرح کے کمانڈر تھے تاکہ ہمارے فوجی، ہمارے سپہ سالار اس طرح بننے کی کوشش کریں. یہ سیرت ہے. آپ علیہ السلام دن کیسے گزارتے تھے، آپ مسجد میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، چھوٹوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، بڑوں کے ساتھ کیا تھا، بازار میں جب جاتے تھے کیا رویہ ہوتا تھا، خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، کسی کو ہدیہ دینا ہوتا تھا تو کیسے دیتے تھے، کسی سے ہدیہ قبول کرنا ہوتا تھا تو کیسے کرتے تھے. یہ سیرت ہے. تو آپ مسلمانوں میں آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، اوور آل جتنی ہماری مسلم کمیونٹی ہے، جتنے مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، تو شاید ہی آپ کو کوئی
بہت کم، ظاہر ملیں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جس نے یہ شادی سے پہلے یہ عزم کیا ہو کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ رول ماڈل کا مطلب یہ جب آپ کی شادی ہونے لگے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں ایسا شوہر بننے کی کوشش کروں گا جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ آپ کسی کے پڑوس میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں ایسا پڑوسی بنوں گا۔ حضور بھی کسی کے پڑوسی تھے نا، حضور کا بھی کوئی پڑوسی تھا، آپ بھی کسی کے پڑوسی تھے، تو میں ایسا پڑوسی بنوں گا اور یہ پڑھوں گا، سیکھوں گا کہ حضور اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں یا پڑوسیوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کیا ہیں، میں اس طرح کا پڑوسی بنوں گا۔ تو ہم میں سے کسی کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے؟ کوئی واقعات کچھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں؟ اسی طرح زندگی کا ایک ایک حصہ، خرید و فروخت آپ کیسے کرتے تھے، کاروباری معاملات کیسے کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مال تجارت لیا، شام گئے تجارت کے لیے، بزنس کرتے تھے نا، تجارت کرتے تھے آپ نے حضرت خدیجہ سے انویسٹمنٹ لی، باہر گئے بزنس کیا، حضرت خدیجہ کو پروفٹ دیا، پروفٹ واپس کیا، کیا تھا پورا پروسیجر، کیا تھا، کیسے کاروبار کرتے تھے آپ؟ ہمارے ذہن میں ایک تصور دین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے، دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے۔ بے وقوفی کو ہم نے دینداری کی نشانی بنا، کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے۔ اللہ میاں کی گائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہی مطلب ہے نا اللہ میاں کی گائے۔ نیک آدمی بے وقوف نہیں ہوتا، نیک آدمی سمجھدار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر۔ لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غزوہ بدر میں ایک شاعر گرفتار ہو کر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب میں آپ کی گستاخی کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا، گرفتار ہو کر آیا، صحابہ نے پیش کیا حضور کے سامنے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر کا اکیلا سربراہ ہوں، کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا چلو معاف کر دو، جانے چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں وہ دوبارہ گرفتار ہو کر آ گیا، پھر لڑنے کے لیے آیا تھا، صحابہ نے پھر گرفتار کر کے پیش کر دیا۔ پھر جب پیش کیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلاں فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ میں جا کے لوگوں کو کہو میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا قتل کرو، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ 100 بار ڈسا جاتا ہے۔ اس کا مطلب مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اگر مومن کی نشانی یہ ہوتی کہ مومن بے وقوف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا یہ کہنا چاہیے تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے، اس لیے کہ بے وقوف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لوگوں کو عام طور سے غلط فہمی اس حدیث سے ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، غر کریم، بھولا بھالا ہوتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں، بھولا بھالا ہوتا ہے لیکن شرافت، یعنی جانتے بوجھتے کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں بیوی کو 10,000 روپے دیے، بھائی گروسری کا آئٹم وہ لے کر آ جائیں گروسری، اور 9,000 کا بل بنا، آپ گھر گئے، بیوی آپ کو کہتی ہے 10,000 پورے ہو گئے، 10,000 پورے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ 9,000 کا آیا ہے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرافت کی وجہ سے بھولا بنا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1,000 روپے بچے ہیں لیکن بیوی نے آپ کو نہیں بتایا، آپ نے بھی اس کو یوں اظہار کیا گویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا،
بیوی سمجھ رہی ہے میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ آپ نے دھوکہ کھایا نہیں ہے، یعنی اس نے آپ کو دھوکہ دیا نہیں، آپ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے مثال کے طور پر، کوئی مہنگی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگی بیچ رہا ہے، آپ کسی فروٹ کی ریڑھی پر گئے، سبزی والے کی ریڑھی پر گئے، مثال کے طور پر 50 روپے والی چیز وہ 70 روپے کلو بیچ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو پوچھیں وہ کہے 70 روپے، آپ کہیں ٹھیک ہے دے دیں، وہ بعد میں لوگوں کو کہے میں نے بیوقوف بنا دیا۔ یہ بھولا پن شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس طرح کے بھولے ہم بنتے ہیں؟ اس طرح کے بھولے کہاں بنتے ہیں ہم لوگ؟ بیوی سے تو 1 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں ہم لوگ، جو سبزی والا ہوتا ہے اس سے بیچارے سے 5 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دھوکہ دے دیتا ہے سمجھ نہیں آتی، اس کو دین پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں دین نے ہمیں کہا کہ شریف ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ شریف ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تو آپ شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتے، جہاں پہ آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ بیوقوف بن رہے ہیں۔ بیوقوف بننا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس بیوقوفی کو دین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس بیوقوفی کو۔ یہ صحابہ نے جو روم فتح کیا تھا، سپر پاور تھی اس وقت کی روم، فارس فتح کیا تھا، یہ روم اور فارس فتح کرنا بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ سپر پاور کو شکست دینا، ایک پاور، ایک نہیں 2-3 سپر پاور طاقتیں تھی، سب کو صحابہ نے شکست دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، پوری زندگی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تو اگر صحابہ کرام عقل مند نہ ہوتے تو وہ تو ہر بار شکست کھا کے آتے ہیں نا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں پوری زندگی، جس جنگ میں وہ شریک ہوئے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لیے ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تھا کہ کہیں لوگ اللہ کے بجائے حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد نہ کرنے لگ جائیں کہ یہ فتح ہمیں ان کی وجہ سے ملتی ہے، تو انہوں نے ہٹا دیا کہ بھئی آج کے بعد تم عام سپاہی بن کے رہو گے، تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ یار یہ فتح ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اتنا لوگوں کو حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد تھا کہ اس جنگ میں یہ ہے تو شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے تبدیل کیا ان کا عہدہ، اور حضرت خالد بن ولید عام سپاہی کی طرح شریک ہو گئے۔ انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ نہیں میں حضور کے زمانے سے سپہ سالار تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سپہ سالار تھے، حضرت عمر کے دور میں بڑے عرصے تک سپہ سالار رہے، جب حضرت عمر نے معزول کیا فوراً عام سپاہی بن کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ کہاں حملہ کریں کہاں نہیں کریں، انہوں نے کہا کہ مجھے معزول کر دیا، ابھی آپ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو عبیدہ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں۔ تو مومن کی نشانی کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ بے وقوف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں یا صحابہ کی سیرت بیان کریں یا حضرت حسین کی یا حضرت عمر کی، ہم سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے تعلق کم ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بعمل مسلمان نہیں بنتے، پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے عمل کریں۔ پہلے ہمیں، آج میرے پاس ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب اور والدہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت میری والدہ کہہ رہی ہے میں نے خلا لینی ہے اور فلاں فلاں، وہ بیچارہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا، اور اس کے والد صاحب کسی بزرگ سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے، باقاعدہ بیعت ہیں کسی بزرگ سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تو آپ کے والد کو بھی نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ ان کو میں نہیں جانتا، آپ کی والدہ کو بھی نہیں سمجھا سکتا، میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا، میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی ٹپس دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر ہی لے آئے، یا تو یہ کہ آپ کے والد صاحب میرے پاس آتے تو میں ان کو سمجھاتا۔ تو اس نے کہا میرے والد صاحب ہر وقت بلا وجہ میری والدہ کو ڈانٹتے ہیں، یہ بولتے ہیں، عجیب عجیب کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی والد صاحب سے بات نہیں کی کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اولاد کے سامنے ماں کو اس طریقے سے ذلیل کرنا یہ اسلام کا طرز عمل ہے ہی نہیں۔
کہا میں والد صاحب کو کہتا ہوں تو والد صاحب آگے سے کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ کتنا مشہور تھا، اگر غصہ کرنا بری چیز تھی تو حضرت عمر بھی تو غصہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کتنا مشہور تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج کی بالکل تازہ ترین بات بتا رہا ہوں۔ تو بیوی کو ذلیل کر رہا ہے اور استدلال دلیل کس کو بنا رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ اگر حضرت عمر آج زندہ ہوتے نا اس کو 100 کوڑے مارتے ایسے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے سامنے شیر نہیں بنتے تھے، وہ کافر دشمنوں کے سامنے شیر بنتے تھے۔ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور ہمارے لوگ کافروں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں نرمی ہے، اور آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا، ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کا، دوسری پارٹی والا پہلی پارٹی والے کا دشمن ہے، سارے مسلمان ہیں۔ آپ اگر قرآن صحیح پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو شاید کم از کم یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا تو ہم کتنے مسلمان، یہ غلط فہمی کم از کم نہیں رہے گی اگر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ایک تو یہ قرآن پہ آدمی عمل نہیں کرے، ایک ہے کہ بالکل الٹ عمل کرے، اس کا عکس کرے، اور پھر مزے کی بات کہ اس کو آپ دین ثابت کریں، کام شریعت کے خلاف کریں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ پھڈا ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ اس کو میں نے سمجھایا بھی یہ تو شریعت میں ناجائز ہے، قطع رحمی ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ تو اسلام تو آپ کو یہی کہتا ہے جب آپ کو بات پتہ چل جائے آپ کہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا عمل کی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو، اللہ کی نظر میں بھائی سے 1.5 سال تک بات نہ کرنا غیرت نہیں ہے، بے غیرتی ہے۔ اللہ غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیرت آپ کس کو کہتے ہیں؟ 1.5 سال سے آپ بھائی سے بات نہیں کر رہی، یہ غیرت ہے یا بے غیرتی ہے؟ آپ کی نظر میں غیرت ہے، دین کی نظر میں یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ تو ایک ہے دین پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے اس غلط بات کو دین بنا کر پیش کرنا کہ میرا یہ جو غلط کام ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ تو عین دین کا حصہ ہے۔ اب جو آدمی 1.5 سال سے بات نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے پسند کر رہا ہے، تو اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی؟ اس کو کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے میں غیرت کر رہا ہوں، اور غیرت کرنے والے کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ آج جو میرے پاس ساتھی آئے انہوں نے کہا میرے والد صاحب کو جب میں سمجھاتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت عمر بھی تو بہت غصہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر میں رویہ تھا نا، جب امیر المومنین تھے، ان کی جتنی سختی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم مکہ میں تھے ہم اپنی عورتوں پہ غالب تھے، جب ہم مدینہ میں آ گئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئی۔ جب ہم مکہ میں تھے اس لیے کہ مکہ کا دیہاتی ماحول تھا، صحرائی ماحول تھا، مدینہ کا شہری ماحول تھا، تو دیہات میں مرد عورتوں پہ غالب ہوتے ہیں، شہروں میں عورتیں مردوں پر غالب ہوتی۔ مدینہ میں یہی تھا، انصار کی عورتیں انصار پہ غالب تھیں۔ حضرت عمر فرماتے میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو کوئی کام کرنے کو کہا کہ یہ کام کریں، انہوں نے آگے سے مجھے جواب میں کہا یہ کام یوں نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میرا، جیسے اردو میں آپ اگر اس کو صحیح تعبیر کریں نا کہ میٹر شارٹ ہو گیا کہ بھائی یہ عورت ہو کے میرے سامنے کیسے مشورہ دے رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا تم عورت ہو کے میری بات کو کیسے ریجیکٹ کر رہی ہے؟ یعنی یہ تو ناممکن، تصور میں نہیں تھا ان کے کہ تم عورت ہو، میں نے تمہیں بات کی تم اس کو مسترد کر رہی ہو کہ نہیں یہ کام یوں نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ تم سے بہتر انسان کے سامنے ان کی بیویاں یہ کرتی ہیں، تم سے
بہتر انسان کے سامنے ان کی مطلب ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کو بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں. ازواج مطہرات بعض اوقات حضور کو جواب دے دیتی ہیں. تو اگر میں نے تمہیں جواب دے دیا تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، یہ پہلی دفعہ میں نے اس طرح کا رویہ بیوی کا دیکھا تھا. فوراً اپنی بیٹی کے پاس ہے. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں فوراً اپنی بیٹی کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ ان کی والدہ نے جو بات کی اس میں کس حد تک سچائی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کا کبھی آپ کو کوئی بات کریں تو تم لوگ جواب بھی دے دیتے ہو آگے سے؟ تو انہوں نے کہا جواب کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پورا دن حضور سے ناراض ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے. یہ کس نے کہا؟ سیرت یہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سیرت، پریکٹیکل لائف اس کو کہتے ہیں. پریکٹیکل لائف یہ سیرت. تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور فرمایا کہ شاید تمہیں حضرت عائشہ کو دیکھ کے دھوکہ ہو رہا ہوگا کہ حضور ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے حضور کو محبت ہے بہت زیادہ، تو کہیں تم ان کو دیکھ کے ان کی طرح کام نہیں شروع کر دینا کہ ہو سکتا ہے حضور ان کے نخرے برداشت کریں تمہیں طلاق دے دیں، تم ان کی طرح کام مت کیا کرو اس لیے کہ حضور کو ان سے محبت ہے. تو حضرت عمر اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. ہمارے ہاں جب بیٹی شوہر سے لڑ کے آتی ہے تو بیٹی کا والد اپنے داماد سے لڑنے پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کی کہ والدہ اور والد اپنی بیٹی کو سمجھائیں وہ کس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ پھٹا کرنے داماد کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اپنی بیوی کو دن رات کوٹ رہا ہوگا، دن رات اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا اور اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ایک تھپڑ مار دیا تو پھٹا کرنے پہنچ جائے گا. حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ بھائی تم حضرت عائشہ پہ اپنے آپ کو قیاس مت کرو، حضرت عائشہ حضور ان سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے نا تم نے قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تم کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے کہ تم نے میرا نام نہیں لیا. ہمیں بھی کبھی اندازہ ہوا ہے کہ ہماری بیوی کن چیزوں پہ ناراض ہوتی ہے اور کب ناراض ہوتی ہے؟ ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے. کبھی بیوی کو آپ نے کہا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اس نے آپ سے پوچھا ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے، پھر آپ نے بتایا ہو کہ جب آپ یہ کرتی ہیں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے؟ کبھی کیا ہے ہم لوگوں نے؟ تو اگر نہیں کیا تو محض عشق رسول کے دعوے ہیں، بس دعوے کرتے رہیں گے ہم لوگ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا. شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا 40 سال ہو گئے شادی کو تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. تو 40 سال اس کو ہو گئے، 40 سال آپ کو بھی ہو گئے، آپ کو بھی 40 سال ہو گئے بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. 40 سال صرف اس کو ہوئے ہیں آپ کو بھی ہوئے ہیں. جس کی بیوی کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں تو شوہر کی شادی کو بھی 40 سال ہو گئے ہیں نا. تو اگر اس کی بیوی کو اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو صرف بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، شوہر پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے. اب ہو سکتا ہے یہ بعض معاشروں میں غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میں بیوی کو یہ کیسے بولوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. پتہ ہے نا آپ حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حمیرہ